बरअज़मत आले मोहम्मद सलवात। अली के नाम से कर दिया सुबह का आगाज़, अली के नाम से कर दिया सुबह का आगाज़, ज़िक्र हुसैन में मेरी ज़िंदगी की शाम हो जाए। मुअज़्ज़िन विलायत अली ख़तीब नौजवान बिरादरम अली असलैन अलवी साहब बारगाह आले मोहम्मद में इतनी देर के लिए हाज़री दे रहे हैं। इनके बाद ज़ाकिर शेरी बयां सैयद किश्वर अब्बास शिराज़ी साहब बरअज़मत आले मोहम्मद सलवात। जी ठीक हो। इल्तमसुल्लाह बर ज़हूर हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबैहि फ़िया ज़हिस्सात व फ़ी कुल्लि सात मिन साउत लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम बैना अता व तुस्किनहु अर्ज़क़ातन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तबीला। या रब मोहम्मदिन व आले मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद वाजिल फ़रज क़ाइम आले मोहम्मद। सारे सहबान मिल के सलावात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक हमारी इस अज़ीम तर इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रब कौनैन शहज़ादी कौनैन के सदक़े जितने भी हाथ दलीज़ सैयदा से खैरात वसूल करने के लिए आए हैं, मेरा मालिक सखी अब्बास कटो बाजुओं को सदका कोई भी हाथ खाली वापस न जाए। मेरे मालिक बानी मजलिस भाई ज़ैन अब्बास की इज़्ज़त रिज़्क़ बख्त में मालिक मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। मालिक अल्लाह इस मजलिस का सवाब भाईजान के मरहूमीन के नाम अमाल में दर्ज फरमा। मालिक अल्लाह इस मजलिस का सवाब जितने हाज़रीन मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं उनके मरहूमीन के नाम अमाल में दर्ज फरमा। मालिक अल्लाह जितने मोमिन बेरोज़गार हैं सदका इमाम रज़ा बादशाह की नालान पाक का वसी रिज़्क़ हलाल अता फरमा। उस वक़्त तक किसी भी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले की आँख मौत के लिए बंद न हो जब तक हुसैन के नूरी महल की ज़ियारत न कर ले। मालिक अल्लाह जितने मोमिन बेगुनाह कैद हैं तुझे वास्ता इमाम मूसा काज़म की कैद का जल्द जल्द रिहाई अता फरमा। हमारी सबसे बड़ी दुआ हमारे वारिस हकीकी हुज्जत खुदा इमाम ज़मन सरकार का जल्द जल्द ज़हूर फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए सारे सहबान मिल के सलावात। इजाज़त है जी ज़िक्र पाक की इब्तिदा की जा सके। गुजारिश करूँगा सादात गैर सादात तशरीफ़ फरमा है। इस ज़िक्र में बैठ के बाबा जी बोलना तो दूर की बात है, फ़कत सांस लेना भी इबादत है। आगे आप खुद फैसला करें जिस ज़िक्र में बैठ के सांस लेना इबादत हो उसी ज़िक्र में अगर इंसान की ज़ुबान हरकत कर पड़े कितनी बड़ी इबादत हासिल होगी। मेरे बाद सैयदज़ादा मेरे बड़े भाई की हैसियत से सैयद होता ही उम्मती से हमेशा बड़ा है, मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है। जी चाहता है कि आपको उस शहनशाह की इज़्ज़त के चंद जुमले सुनाऊं जिस बादशाह का अलम हम अपनी छतों पे लगाना सवाब समझते हैं। जो गाजी के मुरीद बैठे हैं वो सर ज़रूर उठाएंगे। न मैंने आप लोगों का एक लम्हा ज़ाया किया न अपना करने लगा हूँ, पहला लफ्ज़ कहने लगा और उससे मुझे पता चलेगा कि मैंने कितना पढ़ना और आप लोगों ने कितना सुनना है। बाबा जी कभी सितारा उतरा था दहलीज़ फ़ातिमा पे। मालिक जी हाथ सलामत रखे भाई, इमाम रज़ा के ज़रिए से मत सुन। कभी सितारा उतरा था दहलीज़ फ़ातिमा पे, कभी सितारा उतरा था भाईजान दहलीज़ फ़ातिमा पे, और भाईजान जो चांद बन के उम्मुल बनीन की हवेली पे उतरे उसे अब्बास कहते हैं। सारे बोलो, उसे अब्बास कहते हैं। मेरे वतन वालों, सखी अब्बास किसी अंधेरे घर का चिराग नहीं। जिस घर में हसन जैसा सूरज हो, जिस घर में हुसैन जैसा सूरज हो, बाबा जी इतने सूरजों में अपने आप को चांद कहलवाना हाशिमियों का सिर्फ अब्बास की हैसियत है। यह सिर्फ सखी अब्बास की हैसियत है। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मौला अमीरुल मोमिनीन की पेशानी पे बहुत सारे की कहा था कि ऐ अली तू हाशिमियों का सितारा है। अब देखूंगा किस बंदे के दिल में कितनी इज्जत है सरकार वफा की।
تو ہاشمیوں کا ستارہ ہے۔ بھائی جان ساری زندگی بادشاہ علی سے جملے پہ ناز کرتے رہے کہ میں ہاشمیوں کا ستارہ ہوں، میں ہاشمیوں کا ستارہ ہوں، میں ہاشمیوں کا ستارہ ہوں، میں ہاشمیوں کا ستارہ ہوں۔ اسی رسول کے بیٹے حسین نے عباس کی پیشانی پہ بوسہ دے کے کہا تھا انت قمر بنی ہاشم، عباس تو ہاشمیوں کا چاند ہے، عباس تو ہاشمیوں کا چاند ہے۔ آج دیکھو جہاں بھی علم لگاؤ تو ایک ہی جملہ کہتے ہیں عباس کا علم ہے، عباس کا علم ہے۔ پوری ذمہ داری سے جملہ کہنے لگوں، علم حمزہ نے بھی اٹھایا تھا، علم جعفر طیار نے بھی اٹھایا تھا، علم علی نے بھی اٹھایا تھا، ایسا اٹھایا کربلا کے غازی نے علم۔ آج جہاں بھی نوکر علم دیکھو ایک ہی جملہ کہتے ہیں غازی کا علم ہے۔ پوری ذمہ داری سے وطن والوں جملہ کہنے لگا ہوں، علی کے علم پہ لا الہ الا اللہ لکھا تھا، حمزہ کے علم پہ لا الہ الا اللہ لکھا تھا، جعفر طیار کے علم پہ لا الہ الا اللہ لکھا تھا۔ ایسا اٹھایا کربلا میں غازی نے علم، عباس کے علم پہ لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ۔ سارے بولو عباس کے پرچم پہ لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ۔ ہم گھر پہ سجاتے ہیں جو عباس کا پرچم، اس شعر کی دہشت کا نظارہ ہی بڑا ہے۔ ہم مست ملنگوں کو نہیں کسی اور کی ضرورت، مولا تیرے ہاتھوں کا سہارا ہی بڑا ہے، مولا تیرے ہاتھوں کا سہارا ہی بڑا ہے، مولا تیرے ہاتھوں کا سہارا ہی بڑا ہے۔ کون سخی عباس؟ بابا جی دین جس کی پناہ میں ہو، دین جس کی پناہ میں ہو، لفظ پھر سنیے گا، دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ اگلی سطر پہ بھائی جان پورا پنڈال بھی اٹھ کے بولے پھر بھی لفظوں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میں نے گزارش کی کہ دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور دین پناہ جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ دین پناہ جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ جس کے کپڑے جنت کا کمی سیے، جو بندے جاگ رہے ہیں جی، جس کے کپڑے جنت کا کمی سیے اسے حسین کہتے ہیں۔ لفظ پھر سنیے گا، جس کے کپڑے جنت کا کمی سیے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کے کپڑے خود جنت کی ملکہ سیے اسے عباس کہتے ہیں۔ مہربانی مہربانی، مالک زندگی دراز کرو، آؤ بسم اللہ۔ یا مالک آپ کی زندگی دراز کرے، بس وقت اتنا ہی تھا۔ جس کے کپڑے جنت کی خود ملکہ سیے اسے عباس کہتے ہیں۔ آخری گزارش، زندگی میں 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا، ولایت علی نہ چھوڑنا، عزاداری حسین نہ چھوڑنا، ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا۔ یہ چیزیں بنا سکتے ہو تو مذہب شیعہ میں رہو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں علی کو تمہاری۔ سارا زمان علی کو مان جائے، علی کا بڑھتا کچھ نہیں، سارا زمان علی کو چھوڑ دے، علی کا گھٹتا کچھ نہیں، اور جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ بندہ علی ولی اللہ بھی پڑھے اور سیدہ کے دشمن پہ لعنت نہ کرے، علی ولی اللہ پڑھنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ جس علی کی اور جس سخی عباس کی اتنی عزت تھی، اسی محمد کی بیٹیاں شرابیوں کے بازار میں آ گئے۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے، محمد کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے۔ چلو جی چاہتا ہے کہ جس بادشاہ کی عزت بڑی، اسی شہنشاہ کی وفا کی 2 سطریں سناؤں۔ جب عقد ہوا تھا نا مولا امیر المومنین کا بی بی ام البنین سے، تو بی بی ام البنین کی ڈولی آئی تھی سیدوں کی دہلیز پہ۔ اللہ جانے آپ کتنی ہائے کہیں گے عباس کی ماں کی وفا پہ۔ بی بی نے آتے سار جلال پور گرد و نواح کا مجمع پورے پاکستان سے مجمع آیا ہے، اللہ جانے آپ کتنی ہائے کہیں گے۔ بی بی نے آتے سار دہلیز فاطمہ پہ اپنا پاؤں نہیں رکھا۔ تیری ہائے بتا رہی ہے جیسے شام والی ملکہ آ گئی ہے۔
بی بی نے آتے سار دہلیز فاطمہ پہ پاؤں نہیں رکھا، اپنا سر رکھا اور آنکھ کو جنت البقیع کی طرف پھیرا۔ بی بی روک کہتی ہے مرشد زادی گواہ رہنا، میں یہاں مالکن بن کے نہیں کنیز بن کے آئی ہوں، میں یہاں مالکن بن کے نہیں کنیز بن کے آئی ہوں۔ اکثر کتابیں کہتی ہیں کہ بی بی ام البنین بھائی جان دیواروں کے آسرے لے کے چلتی تھی۔ ایک دن مولا امیر المومنین کی آواز آئی، سیدہ ام البنین تو اتنی ضعیف ہو گئی ہے جو تو دیواروں کے آسرے لے کے چلتی ہے۔ بی بی کی آواز ہے یا علی میں وہاں قدم کیسے رکھوں جہاں زہرا پاؤں رکھتی تھی، میں وہاں قدم کیسے رکھوں جہاں سیدہ قدم رکھتی تھی۔ کتابیں کہتی ہیں کہ بچپن تھا جناب عباس کا، سارا دن بہنوں کے ہاتھوں پہ رہتے، سارا دن۔ کتابیں کہتی ہیں کہ اتنا جناب عباس زمین پہ نہیں چلے جتنا بہنوں کے ہاتھوں پہ رہے۔ ایک دن جناب عباس بی بی عالیہ کی حویلی سے نکل کے ماں ام البنین کی حویلی میں آئے، سامنے بی بی بیٹھی تھی۔ بی بی کی آواز عباس کہاں تھا؟ اما بہنوں کے گھر۔ بی بی کی آواز عباس کون بہنیں؟ اماں زینب بہن، اماں کلثوم بہن۔ بی بی کی آواز عباس پہلے تو چھوٹا تھا میں نے تجھے نہیں بتایا، عباس وہ تیری بہنیں نہیں تیری مرشد زادیاں ہیں۔ عباس تو کنیز کا بیٹا ہے، وہ زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ عباس انہوں نے قرآن کے سوا کبھی کچھ نہیں اٹھایا، غازی وہ تجھے اٹھاتی ہوں گی۔ عباس وہ تھک جاتی ہے۔ ساری رات گزر گئی، ماں کے ساتھ بیٹے نے وعدہ کیا، اگلا دن اگلی رات آئی، اگلی فجر علی کی بیٹی کی وادی کلثوم جلدی کر اپنا برقع سر پہ لے، میرا برقع لے کے پتہ کروں میرے غازی کو خیر ہے۔ ساری رات گزر گئی، میرا عباس میرے گھر نہیں آیا۔ اب علی کی بیٹی وہاں گئی جہاں بی بی ام البنین کی حویلی تھی۔ اللہ جانے کتنے ماتمی بیٹھے، غازی کا مرید جو ماتم کریں گے۔ سامنے مٹی پہ عباس بیٹھے تھے، علی کی بیٹی مٹی پہ بیٹھ گئی۔ بی بی نے دونوں ہاتھ پھیلا کے کہا غازی۔ عباس نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کر جی مرشد ذاتی۔ علی کی بیٹی کی آواز عباس مجھے بہن کیوں نہیں کہتا؟ غازی رو کہتے بی بی مجھے معاف کرنا، بی بی مجھے آج پتہ چلا ہے تو زہرا کی بیٹی ہے، میں کنیز کا بیٹا ہوں۔ علی کی بیٹی کی آواز ہے پھر بتا میرے گھر کیوں آتا تھا؟ غازی رو کہتے بی بی مجھے معاف کرنا، جو آ گیا آج کے بعد غازی تیرے گھر نہیں ہے۔ اللہ